تعلیم کی محرومیوں سے لے کر تعلیم کے اعلیٰ معیار تک، گھر کی روایات سے لے کر صحت کے بلند مقامات تک، لاقانونیت کے اندھیروں سے لے کر قانون کی بالادستی تک، عوامی مسائل سے لے کر قانونی وراثتی وسائل تک، ہاسپٹل کی ایمرجنسی سے لے کر کھیل کے آباد میدانوں تک، ٹیکس کلچر سے لے کر ٹیکس نظام تک، بچے کے پیمپر سے لے کر مرنے والے کے کفن تک، دہشت گردی سے لے کر امن کی شگن و روشن پاکستان تک۔ ڈی ایم ایچ نیوز عوام کی آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام معیشت اور سیاست میں جاوید مسعود طاہر بھٹی۔ ہمارے آج کے معزز مہمان گرامی میں جناب شیخ سجاد افضل صاحب، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ممبر ہیں، ایگزیکٹو کمیٹی کے بزنس مین ہیں۔ جناب ڈاکٹر شاہد رضا صاحب، سابقہ چیمبر کے ممبر ہیں اور چیئرمین بایو ورلڈ فورم، اور ان کا خاص طور پہ شعبہ جو ہے پی ایچ ڈی بھی انہوں نے بایو ٹیکنالوجی میں کی، جو ظاہر ہے کہ جس کی آج ضرورت بھی ہے۔ اور جو ہمارے تیسرے مہمان ہیں جناب محمد اشرف قمر صاحب، انکم ٹیکس آفیسر رہے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد اب یہ ایڈوکیٹ ہیں اور زیادہ تر ٹیکس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کو ویلکم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے۔ ناظرین، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہی دے سکیں مختلف جو عوامل ہیں ہماری ملک کی ترقی کے، کہ ہم کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ملک کی ترقی اور فلاح کے لیے۔ تو اس سلسلے میں ہم پہلے میں اپنے معزز جناب مہمان جناب ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر شاہد صاحب کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، ملک کی ترقی کے لیے انرجی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں، خاص طور پہ پہلے ایک انڈیویجول انرجی ہوتی تھی، آج یہ جو ہمارے انرجی جس سے ہمارا انڈسٹری کا پہیہ بھی چلتا ہے اور ٹرانسپورٹیشن اور آل فیکٹرز جو ہے، اور اس کے لیے جو روٹین میں ہمارے جو وسائل ہیں اس کو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں ترقی ہو اور اس میں تجدید ہوتی رہے۔ تو ہمارے ہاں پہلے پن بجلی سے بجلی چلتی تھی اور ڈیم بھی بنائے گئے، اور کہیں ہماری تھوڑی کہتے ہیں کہ کوتاہی ہوئی ہماری گورنمنٹ سے یا ہمارے اداروں سے کہ وہ ڈیمز اتنی تعداد میں نہیں بن سکے جتنے بننا چاہیے تھے۔ فرنٹیئر میں بہت چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کے چھوٹے علاقوں کو سروس دی جاتی ہے۔ تو آپ کیا پرپوز کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ اس انرجی کرائسس سے نکلنے کے لیے کس طرح سے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے بڑا اہم کویشچن کیا ہے۔ دیکھیں جی، دنیا میں جو انرجی پروڈیوس کرنے کے جس سے ہم انرجی پروڈیوس کرتے ہیں وہ 5-6 طریقوں سے۔ سب سے پہلے آپ پانی سے بجلی پروڈیوس کرتے ہیں، پھر آپ تیل سے کوئلے سے بجلی پروڈیوس کرتے ہیں، پھر رینیوبل انرجی ریسورسز ہیں جس میں آپ ہوا کو یوز کرتے ہیں، ونڈ ٹربائن لگا کے یوز کرتے ہیں، پھر آپ سولر سے کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں الحمدللہ آپ حیران ہوں گے کہ جو انرجی کے ریسورسز ہیں وہ سب سے جو چیپ انرجی آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں وہ آپ واٹر سے کر سکتے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک اندازے کے مطابق ہم 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں
पाकिस्तान की इसको जो रिक्वायरमेंट है 26,000 जो मेगावाट है हम बिजली हमारी रिक्वायरमेंट्स है, और हमारा जो शॉर्ट फॉल है वो 7-8 हज़ार है। सर्दियों में ये ज़्यादा होता है, जैसे गर्मियों में ज़्यादा होता है, सर्दियों में कम होता है। लेकिन आप हैरान होंगे 40 सालों में गुजर गए हैं, आज तक 40 साल गुजर गए हैं, लेकिन हमने एक बड़ा डैम नहीं बनाया। इतनी बड़ी कोताही हुई है हर गवर्नमेंट से, चाहे कोई मिलिट्री डिक्टेटर था, पॉलिटिकल रीजन, जितने भी लोग थे, सबसे गलतियां हुई और उन्होंने एक डैम नहीं बनाया। आप देखें तरवेला और मंगला डैम के बाद आज तक हमने चले कालाबाग डैम पे हमारा इख्तलाफ था तो कोई इशू नहीं, लेकिन देखें मुंजी डैम 7,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, भाषा डैम, इसके बाद मोहम्मद डैम अभी हमने शुरू किया। तो छोटे छोटे डैम नहरों पे भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन सर मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि छोटे डैम से हम अपने मसलों को हल नहीं कर सकते। हम अपने इलाकों, जो इलाके हैं छोटे इलाके हैं, वहाँ पे बिजली आप 1 मेगावाट 2 मेगावाट लगा सकते हैं और बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री के लिए अगर हमने अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो हमें जो मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू करने पड़ेंगे। अब आप देखिए इस वक्त हम बादशाह डैम शुरू किया है, मोहम्मद डैम शुरू किया है और दासू पे काम कर रहे हैं। ये इनको टाइम लगेगा, लेकिन जब तक कि हमारी हुकूमत का जो डायरेक्शन है वो सोच ये नहीं होगी कि हम बड़े डैम्स को शुरू करें, उस वक्त तक मसला हल नहीं हो सकता। अब आप माशाल्लाह आपका चैम्बर से भी ताल्लुक है, तो आप चैम्बर्स के लोग जो है, इंडस्ट्री के लोग, वो खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते। मैं इसमें कहना चाहता हूँ, अब आप देखें पिछली हुकूमत ने विदाउट एनी पोलिटिकल आप यानी कि उसको बात किए बगैर हमने बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, किससे? कोयले से बिजली प्रोड्यूस कर, उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप देखें कि 7-8 रुपये पर यूनिट पड़ती है, और जो बिजली हम पानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं वो 2 रुपये पर यूनिट उसकी कॉस्ट है। इसी तरह से अगर आप दूसरे जो एटॉमिक एनर्जी की हम बात करते हैं वो भी चीप है। तो हमने क्या असर किया कि हमारा जो फोकस है सी पैक के तहत जो हमारी एनर्जी पॉलिसी थी, हमने उसमें कोयले के और तेल के जो हमारे प्लांट्स हैं हमने वो लगाए, वो शॉर्ट टर्म मेजर थे, और हमने लोगों को इस वक्त आप बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं जो दे रहे हैं लोगों को 17 रुपये 15 रुपये के दरमियान पर यूनिट आप दे रहे हैं। अगर आप पानी पे जाते हैं दूसरे तो एटॉमिक पे नहीं, आपने कॉस्ट है सर वो 5-6 रुपये पर यूनिट पड़ती है, लेकिन हमने उस पर भी फोकस नहीं किया। अभी हमारे 4 प्लांट्स लगे हैं 500 मेगावाट के चाइना के ताउन से, हमने उस पर भी फोकस नहीं किया और ना हमने फोकस पानी पे किया है। तो मैं समझता हूँ जब तक हमारा फोकस जो लार्ज डैम्स हैं जिसमें अब लग रहा है कि वापटा का गवर्नमेंट का फोकस है, जब तक हम इसके ऊपर फोकस नहीं करें, उसके साथ साथ जो बड़ी अहम चीज़ है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं, जिसमें आप देखें विंड से, हवा से बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर वो विंड टर्बाइन लगाएं। उसके बाद अगर हम सोलर पे चले जाएं तो ये वो लोकल रिसोर्सेज हैं। इसी तरह से बायोगैस है, हमारे जो लोकल रिसोर्सेज है उसमें बायोगैस जो है, जिसमें एग्रीकल्चर रेजिड्यूज हैं, जिसमें अगर आप एग्रीकल्चर कंट्री है उसको ज्यादा, तो वो उससे हम कम एक अंदाजा है कि पाकिस्तान 3000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है। अगर हम अपने जो एग्रीकल्चर रेजिड्यूज हैं उसको इस्तेमाल करें, बायोगैस को, एनिमल डंग को इस्तेमाल करें, गोबर को इस्तेमाल करें, तो 3000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रायोरिटीज़ में एग्रीकल्चर फोकस नहीं रहा। ये प्रायोरिटी आप सिर्फ चाहते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे आप इंडस्ट्री, ये आपके चैम्बर्स है, इस लेवल पे मैं हम आता हूँ दोबारा आपकी तरफ, मैं शेख साहब की तरफ जाते हैं। ये सब आप मौजूदा एग्जेक्टिव चैम्बर की एग्जेक्टिव के मेंबर भी हैं, तो चैम्बर में इस किस्म के आपने कोई सब कमेटीज़ बनाई होंगी जो डेवलपमेंट के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, या सोर्सेज जो आपके एनर्जी के सोर्सेज हैं, अदरवाइज बिजनेस में जो जिद्दत लेके आते हैं, उस सिलसिले में आप क्या समझते हैं कि क्या रोल प्ले किया जा सकता है? शुक्रिया जी, मेहरबानी आपकी। देखिए जी, डॉक्टर साहब ने जो बात की है इसके ऊपर हमारे पास पूरा रिसर्च वर्क है और ये पूरा हम गवर्नमेंट के साथ शेयर कर चुके हैं। आप खुद नहीं कर सकते, बजाय इसके गवर्नमेंट को आप इतना बड़ा इदारा है, कुछ चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं लॉन्ग टर्म, कुछ चीज़ें होती हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ना उसको जो है ना स्टार्ट जो है ना वो गवर्नमेंट नहीं लेना होता है। जिस तरह किसी भी मुल्क की इकॉनमी जो है ना उसको चलाना है, पिछली गवर्नमेंट जो थी उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर जो है ना इकॉनमी चलाई है। यहाँ पर इस गवर्नमेंट के अंदर बिल्कुल इनके भी स्टेप्स जो है ना वो मतलब ख़राब नहीं है, लेकिन किसी भी आप कोई भी इकॉनमी को आपने जब ड्राइव करना होता है ना तो उसमें आपने इन्वेस्टमेंट का जो है ना पोर्टफोलियो ज़रूरी होता है बिजनेसेस को रन करने के लिए। तो इस बार जो है ना इन्होंने एकदम जो है ना इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है, जब तक वो
स्टिपुलेट नहीं किए जाएंगे इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी मूव नहीं इसमें होगी। सर एक पॉइंट मैं आपकी तरफ से मैं प्लीज अपने बात पहले मैं फिर बताता हूँ। सर आपने बात की है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज हैं, वो क्यों इस पे काम करते हैं। देखिए सर, जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जब तक आप गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन ना हो उस वक्त तक हम नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, 50 मेगावाट से नीचे 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 5 मेगावाट, 10 मेगावाट। नहीं, जैसे शुगर इंडस्ट्री है या इसके कॉटन इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री एनर्जी सेक्टर हाँ जी रोल अपना प्ले सर, जो शुगर इंडस्ट्री अब आप हैरान होंगे, 84 शुगर मिल्स हैं, उसमें से जो आधी शुगर मिल्स हैं वो अपना जो बगास है उससे बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपने लिए यूज कर रहे हैं और आगे भी देते हैं। सर देखिए, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, हमारा शॉर्टफॉल है 7-8 हज़ार मेगावाट। तो देखिए, आपने जब लार्ज स्केल पे काम करना है, अब आप देखिए एक डैम अगर आप बना लें, आप जैसे भाषा है, मुंजी डैम है, अगर आप 7,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करें मुंजी डैम से, तो आप हैरान होंगे कि हमारी जो शॉर्टफॉल का मसला हल हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी फोकस ही नहीं रहा। ये फोकस तो हमेशा देखो ना, हर गवर्नमेंट ये कहती रही है उसमें। तो हम दोबारा फिर आते हैं, ज़रा हमारे खामोश बैठे हुए हैं अशरफ कमर साहब, खास तौर पे उनको, क्योंकि आजकल जो दौर है ये मौजूदा पीरियड, ये टैक्स का भी आप लोगों को भी देखते हैं कि ये रेवेन्यू जनरेशन और टैक्स रिटर्न फार्म करने का ज़माना है, और इसमें सितंबर से ये स्टार्ट होता है और फिर ये 1 महीने के लिए पीरियड, बल्कि अगस्त से ही स्टार्ट होना चाहिए, 1 जुलाई से ही पीरियड तो वहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब इन्होंने 7 जुलाई 8 दिसंबर तक का मजीद इसको टैक्स रिटर्न फाइल करने का पीरियड दे दिया। तो ये आपको ही बेनिफिट होगा, हम इनसे ज़रा लेते हैं कि इनको टैक्स रिटर्न के फाइल करने के हवाले से ये क्यों टाइम बढ़ा दिया जाता है, इसका क्या फ़ायदा होता है टैक्स फाइलर्स को, या इनको इजी हो जाते हैं और फिर इससे मज़ीद प्रॉब्लम खड़े होते हैं। टैक्स डिपार्टमेंट जो है इससे कोई इसको बेनिफिट होता है ये बढ़ाने से? बहुत शुक्रिया जी, जी, सारे पीरियड के लिए कर दें। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने एक बड़ा एक अहम टॉपिक जो है वो हाईलाइट किया है। गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि इसका बजट जो है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जून में ये जून में हो जाता है, और एट द एंड ऑफ जून ये असेंबली से अप्रूव भी हो जाता है। उसके बाद कोई इसमें हर्डल नहीं रह जाती। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे ही 1 जुलाई को इनको चाहिए कि ये अपनी रिटर्न जो है इनकम टैक्स की वो लॉन्च कर दे, ताकि टैक्स पेयर जो है वो उसको स्टार्ट कर दे अपनी बनानी, जो रिटर्न उनको जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं अकॉर्डिंगली वो अपने सारे डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे और अपनी रिटर्न फाइल करने चले। होता ये है कि हर साल गवर्नमेंट अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है ये अगस्त या सितंबर के अगस्त के लास्ट वीक में, या तो ये अगस्त के मिड में या उसके लास्ट वीक में ये उसको लॉन्च करते हैं, और उसके बाद ये शोर मचा देते हैं कि 30 सितंबर इज़ दी लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न विच इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ जी। और ये लॉ में यही इसमें ये उसकी प्रोवाइजो है कि ये 30 जून तक 30 सितंबर तक इसको होना चाहिए, जो है वो इसको फाइल हो जाना चाहिए। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो है वो 30 जून की है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली इसके लिए 90 डेज की रिक्वायरमेंट है। जब आप रिटर्न, हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशनली इसको 90 डेज की रिक्वायरमेंट है। जब जिस दिन आप रिटर्न को लॉन्च करते हैं ऑनलाइन वो हो जाती है। उसके बाद ये देखिए, ये तो वैसे तो पीरियड तो स्टार्ट हो गया 1 जुलाई से जी, तो 1 जुलाई से 90 डेज है या जो 30 सितंबर से? जब ये रिटर्न को लॉन्च करते हैं, जैसे ये इस साल इन्होंने 9 अगस्त 2020 को रिटर्न को ऑनलाइन किया, तो उसके बाद इन्होंने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि 30 सितंबर इज द लास्ट डे फॉर फाइलिंग। लीगली रिक्वायरमेंट है, हाँ ये लीगल रिक्वायरमेंट है, वो 30 सितंबर की है। लेकिन जिस रोज आप रिटर्न लॉन्च करते हैं उससे 90 डेज उससे पीरियड स्टार्ट होता है, और उसके बाद उस दिन को निकाल के आगे 90 डेज होने चाहिए, और वो 90 डेज इस बार जो है वो खत्म होते हैं 8 दिसंबर को। अच्छा, फिर तो ठीक है। हाँ, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने 90 डेज पूरे किए। लेकिन ये भी बात इनकी ठीक इसलिए नहीं है कि इसमें मजीद एक्सटेंशन की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी कि जब इनकी रिटर्न जो है वो ही प्रॉपर नहीं है,
اب اگر آپ اس کی جب وہ کیلکولیشن کرتے ہیں تو بعض ایسے سیکٹر اس میں آ جاتے ہیں جس میں جب مینولی اس کا ٹیکس ورک آؤٹ کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہوتا ہے. جو ان کا جو سسٹم میں اگر اس کو جب آن لائن اس کو کرتے ہیں تو وہ اس کی ٹیکسیشن کم ہو جاتی ہے. میں تھوڑا سا وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, میں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ دیتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں سے پروگرام ہمارا منقطع ہوا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. جناب اشرف قمر صاحب, یار یہ جو ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ریٹرن کے لیے آپ نے کہا کہ انڈر دی لا 90 ڈیز کا پیریڈ ہے, پھر یہ پورا سال ہی چلتا رہتا ہے. اس کو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ریٹرن جب بھی کوئی بھرتا رہے اور اس کو سسٹم چلتا رہے, بجائے اس کے کہ اس کو مطلب اس طرح محدود کریں. نہیں سر, اس میں یا پھر فکس کریں وہ 30 سپٹمبر یا جو بھی ڈیٹ آپ 30 سپٹمبر سر وہ اس لیے فکس نہیں کر پاتے کہ یہ ریٹرن کو 1 جولائی کو آن لائن ہی نہیں کرتے. وہ کیوں نہیں کرتے, وجہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں سر, یہ سر آن لائن کرنا تو کیا ہے, آپ دیکھیں 9 اگست کو انہوں نے آن لائن کی ہے, اس میں اس کی ابھی کریکشنیں باقی ہیں, وہ بھی اس کو پراپرلی اس کو مینیج نہیں کر پاتے. یہ آپ کسی بھی یورپین کنٹری کو دیکھیں, وہ جب اپنی انکم ٹیکس کے ریٹرن کو پریسکرائب کرتے ہیں تو وہ سالہ سال چلتی ہے. وہ یہ 25 بعض میرے دوست ہیں جی وہ مجھے بعض میرے دوست ہیں جو یورپ میں ہیں, وہ جو ٹیکس کنسلٹنسی کا کام کرتے ہیں, وہ مجھے بتاتے ہیں کہ پچھلے 30 سال سے ان کی ریٹرن کے اندر ایک ڈاٹ بھی نہیں لگایا گیا. اور وہ ہاں وہ ایسا مطلب سسٹمیٹیکلی انہوں نے کہ اس میں پرابلمیٹک نہ ہو. یہاں ہر سال جو ہے اس کے اندر ایسی ریپڈ قسم کی چینجز کر دی جاتی ہیں کہ کنسلٹنٹ جو ہے وہ پرابلم میں رہتا ہے ٹیکس پیئر کے لیے, تو اس کے تو مسائل ہی اور ہو جاتے ہیں. وہ تو بیچارہ صرف اس کو ریٹرن کو دیکھ کے پڑھ کے سوائے اس کے پریشانی کے اور کالموں کے اور اس کے جو سیریل نمبر اس میں وہ دیے ہوئے ہیں ان کو ہی دیکھ کے وہ پریشان ہوتا رہتا ہے کہ یہ اس میں پتہ نہیں کیا ہے. اس میں نمبر جو دیا ہوتا ہے, نمبر کے ساتھ اگر ڈیٹیل بھی ہو, وہاں ڈیٹیل میرے خیال نہیں ہوتی سر, نمبر ہی ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے سر اس کی کوڈیفیکیشن انہوں نے کوڈیفیکیشن اس کی ہوتی ہے, اس کے آگے وہ انہوں نے وہ سیکشن لکھا ہے کہ یہ اس میں آپ فلاں سیکشن میں آپ یہ کر سکتے ہیں. میں دوبارہ پھر آتا ہوں جناب ڈاکٹر صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکس کا سسٹم ہے ہمارا, یہ ملک کی ترقی کے لیے کہا یہی جاتا ہے کہ ہماری جو بھی فلاح ہونی ہے, اسکول بننے ہیں, کالج بننے ہیں, ٹیکس سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے بزنس مین ہیں ٹیکس پے کرتے ہیں اور ایک والنٹری کنٹریبیوشن ٹوورڈ دی اسٹیٹس ہے, لیکن جو لوگ نہیں کرتے ان کو کس طرح سے آپ, کیونکہ اس میں رہے ہیں, چیمبر میں بھی رہے ہیں, کس طرح سے آپ اپنے چیمبر کے ادارے کے ذریعے یہ چیز لوگوں کو کہیں گے؟ جی بڑا اہم بڑا امپورٹنٹ ایشو آپ نے ریز کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو اس حکومت نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم ٹیکس ریفارمز لے کے آئیں گے. پچھلے بجٹ میں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہمارے 4 میجر فوکس ہوں گے. ہم فوکس ایگریکلچر پہ کریں گے, ہم ٹورزم پہ فوکس کریں گے, ٹیکس ریفارمز پہ کریں گے, اپنے سسٹم سارے بہتر کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اپنا جو ٹیکس ریفارمز کا جو ایجنڈا تھا اس کو فالو نہیں کر سکے. لیکن جب تک ہم اپنے ٹیکس سسٹم کو کلیکشن, سب سے پہلے دیکھیں جو دنیا میں سر جو آپ جوڈیشل کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جب ایک بندہ ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے آپ اسی بندے کے پاس, اسی محکمے کے پاس اپیل کے لیے چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی ہم بات کرتے ہیں میں اس سے کوریلیٹ کر رہا ہوں. جب تک کہ اپنا ٹیکس کلیکشن کو اور جو اس کی اپیل کا جو سسٹم ہے اس کو سیپریٹ نہیں کرتے, میں سمجھتا ہوں اس وقت تک ہم اپنے جو ٹیکس کلیکشن کو بہتر نہیں کر سکتے. ٹیکس کلیکشن کے لیے یہ بات دوسری بات یہ ہے صرف ایک اپیل رائٹ ہے جو ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے, اوپر تو پھر نہیں, لیکن سر وہ اس میں افیکٹ رہتا ہے. جب آپ کا ڈیسیژن اس لیول پہ اگر افیکٹ ہوتا ہے تو آگے جا کے آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ فرسٹ اپیل لیول پہ بھی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, واپس نہ. ہاں, دوسرا ٹریبیونل میں آپ چلے جائیں وہاں پہ بھی وہی لوگ زیادہ ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں جب آپ سیکنڈ فیز میں آپ جائیں گے وہ بھی وہاں پہ بھی رکھا جائے کہ وہ آپ سر دیکھیں. سب سے اہم اگر ایشو یہ ہے کہ جب آپ کی جیسے ہم جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے ہیں, ٹیکس ریفارمز نہیں ہوں گی تو ہم اپنی ٹیکس کلیکشن کو بہتر نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکس کو ریشنلائز کیا جائے.
جب میں ٹیکس ریشنلائزیشن کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے، اگر آپ اس کے مارجن کو کم کر دیں گے تو ہر پرسن جو ہے نا وہ ٹیکس نیٹ میں آئے گا، اور جب تک لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے اس کو کوئی بینیفٹ نظر ہے. جی میں سر ایک سیکنڈ میں، جب تک اپنا ٹیکس کے سسٹم کو براڈن نہیں کرتے اس وقت تک آپ اپنا جو، اب آپ دیکھیں اس وقت جو ٹیکس پیئر ہیں جو ایکچوئل ٹیکس پے کرتے ہیں، دیر آر ٹو کائنڈز آف ٹیکسز، ڈائریکٹ ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکسز. آپ کے جو اس وقت جو 2 ملین لوگ ہیں جو ایکچوئل ٹیکس پے کرتے ہیں، آپ کی آبادی 22 کروڑ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے جو بزنس کرتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بزنس کرتا ہے، وہ سسٹم میں نہیں آنا چاہتا. اس کو پتا ہے میں جب ٹیکس میں آؤں گا تو میرے لیے پرابلمز ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، ادروائز ٹیکس تو ہر بندہ دیتا ہے. وہ انڈائریکٹ ٹیکس فائلر ہے یا نہیں سر، ہے، وہی سر انڈائریکٹ ٹیکس ہے. موبائل استعمال کر رہا ہے لیکن سر انڈائریکٹ ٹیکس ہوٹل پہ جا کے کچھ بھی کر ٹیکس تو پے کر رہا ہے. سر دنیا میں ڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ ہونے چاہیے بجائے اس کے کہ آپ پاکستان میں کیا انڈائریکٹ ہر بندہ دے رہا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں بات کروں ڈائریکٹ ٹیکسز کی. تو جب تک ہم اپنے سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے فیسیلیٹیشن نہیں ہوگی. ہر بندہ ٹیکس دینا چاہتا ہے، اگر اس کو پتا ہوگا کہ ریشنل ٹیکس ہوگا، جو ریزنیبل ٹیکس بنتا ہے، تو وہ ہر بندہ ٹیکس دینا چاہتا ہے. لیکن ہمارا جو سسٹم ہے اس سے خوف زدہ ہے. اور دیکھیں آپ ابھی بتا رہے تھے، آپ نے ہمارے ساتھ، یہ تو ٹیکس کلیکٹر کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. نہیں سر، نہیں، جو آپ کی جو فائلنگ سسٹم ہے وہ اتنا ایزی ہو کہ ہر بندہ ختم ہو جائے. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک آپ بیسس کو ٹھیک نہیں نہ کریں گے، یہ تو ہم نے بہت دفعہ باتیں کی ہیں. میں 2012 کے اندر آئی واز چیئرمین پاکستان ہارڈ ویئر. اس وقت بھی ہم نے جو ہے نا گورنمنٹ کو یہ لکھ کے بھیجا تھا کہ جب تک آپ بیس کو براڈ نہیں کریں گے نا، آپ کے ٹیکس جو ہے ریٹ نہ نیچے نہیں آئے گا. مثلا آپ 100 بندہ ہے وہ ٹیکس نیٹ میں ہے تو آپ کی کلیکشن جو ہے نا وہ اس سے 1000 روپیہ ہو جاتی ہے. اب یہی اگر 10 بندے ہیں تو کلیکشن کتنی ہوگی؟ 100 روپیہ. اب گورنمنٹ کا جو ہدف پورا کرنا ہے اس 100 روپے میں وہ اگر وہ 20 روپے لگائے گی ٹیکس کا تو پھر وہ ہدف پورا ہو جائے گا. جب آپ 1000 روپے، آپ کا 1000 روپیہ ہدف آلریڈی پورا ہو رہا ہے تو پھر آپ صرف وہ جو ہدف پورا کرنے کے لیے نا آپ صرف 3 روپے لگائیں گے فی بندے سے تو وہ ہدف آپ کا پورا ہو جائے گا. اب یہ ہدف کیوں نہیں پورا ہو رہا؟ پورا اس لیے نہیں ہو رہا سر، جو مجھے کچھ قریباً 25-26 سال ہو گئے انڈسٹری کے اندر. انڈسٹری نہیں سر، وہ میں آپ کو سر دیکھیں میری بات سنیں، جب کسی کو ایزی پیسہ مل رہا ہو نا، ایزی جب پیسہ مل رہا ہو نا تو وہ ٹیکس کے ہکپس میں نہیں جاتا. جس طرح ابھی سر نے بات کی ہے کہ دیکھیں جی یہ دیکھیں باریکیاں تو یہ جانتے ہیں کیونکہ یہ لائر ہیں کہ ایک چیز آپ 90 ڈیز کے اندر جو ہے وہ آپ کا ایک ٹائم ہے، لا کہہ رہا ہے. تو آپ اگست میں ایک چیز ایشو کر رہے ہیں اور آپ جو ہے نا جا کے اس کا آپ کا ٹائم آپ کہتے ہیں 30th کو جو ہے نا آپ نے وہ کرنا ہے. تو دیکھیں سب سے بڑی جو مجھے پرابلم نظر آ رہی ہے نا وہ ایزی منی جو ہے نا جب تک لوگوں کی بندی نہ ہوگی. مثلا میں یہاں پہ کیا بولوں آپ سے، اسمگلنگ جو ہے نا وہ سب سے ایک بڑا فیکٹر ہے اس ملک کے اندر، جو لوگ ٹیکس میں رجسٹر نہیں ہوتے. یہاں پر میجر مارکیٹس کے اندر جتنا بھی مال آ رہا ہے وہ سارا اسمگلنگ کا آ رہا ہے، بارڈر ٹریڈ سے ہو رہا ہے. یہاں سے مال باہر بھی جا رہا ہے تو اسمگلنگ سے جا رہا ہے. اس کو دیکھیں، لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آڈٹس میں پڑھیں، لوگوں کو کیا ضرورت ہے وہ جا کے ٹیکس کے اندر رجسٹر اپنے آپ کو کرائیں. جب تک یا تو آپ اپنی ڈیوٹیز جو ہیں، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے ہیں کہ اس کو آپ آسان کریں. دیکھیں ڈیوٹی سٹرکچر کو آپ جو ہے نا یا تو اسمگلنگ کو بند کر دیں، جو کہ آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتی. اگر آپ اس کو نہیں بند کر سکتے تو پھر جو ڈیوٹی سٹرکچر ہے، جو ٹیرف سٹرکچر ہے جو نا آپ کا، وہ آپ اسمگلنگ کے برابر میں لے آئیں تاکہ لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کو کیونکہ یہ وہ متعلقہ ہے نا. ہاں سر، یہ میں عرض کروں کہ ایز اے ٹیکس آفیسر بھی آپ رہے ہیں تو آپ کو زیادہ جی ڈاکٹر محبوب الحق ہمارے ایک وزیر خزانہ رہے ہیں. یہ میرے خیال ہے کہ 2000 سر وہ انہوں نے ایک اسکیم انٹروڈیوس کروائی تھی، سمپلیفائڈ اسیسمنٹ. یہ فارم انہوں نے انٹروڈیوس کروائے تھے جو کہ ڈاک خانے سے ملتا تھا. جو چھوٹے کاروباری لوگ ہیں، جو شہر میں کاروبار کرتا ہے، وہ کھوکھے والا ہے، ریڑھی والا ہے، یا اس کا چھوٹی ورکشاپ ہے، تو اس کے لیے انہوں نے کہا جی وہ 900 روپے کا ایک فارم جا کے ڈاک خانے سے لے لے
اور اپنی دکان کے اوپر ڈسپلے کر دے, اس کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ بھئی تمہارا ٹیکس نمبر کیا ہے, تم کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے. اسی طرح سے گاؤں میں جو لوگ کاروبار کرتے تھے اس کے لیے انہوں نے رکھ دیا کہ جی 450 یعنی 450 روپے وہ ادا کرے, تو اس کی جو ٹیکس کی ریٹرن کی جو لائبلٹی ہے وہ ڈسچارج ہو جاتی ہے. اچھا یہ اسکیم جو ہے وہ براڈننگ آف ٹیکس کے لیے یہ انہوں نے کیا, تو یہ پھر ختم ہو گیا بعد میں نہیں سر. یہ 3 سال چلا اور چوتھے سال میں انہوں نے کہا جی یہ اس طرح تو بات نہیں بنتی, اس کو دوبارہ اس کی سکروٹنی بھی کی جائے, اس کو رینڈم بیلٹ میں بھی لے کے جائیں. تو وہ پھر آہستہ آہستہ وہ جیسے ہی وہ اسکیم ختم ہوئی تو اس کے وہ چونکہ اس کے اوپر وہ ان کو نیشنل ٹیکس نمبر تو الاٹ نہیں ہوا تھا, وہ تو اس کے شناختی کارڈ کے نمبر کے اوپر ہی پیسے جمع ہوتے تھے, اور وہ اسکیم جو ہے وہ بھی انہوں نے ڈیمالش کر دی. اور جب محبوب الحق سے مہاتیر محمد نے اس کی سروسز لیں, جہاں سے وہ فارغ ہوا, تو مہاتیر محمد نے اس کی سروسز لیں کہ آپ یہ چونکہ ورلڈ بینک کے بھی آپ چیف ایگزیکٹو رہے ہیں, چیئرمین رہے ہیں, تو آپ یہ میرے ملک میں کوئی ٹیکس کی ریفارم کا سلسلہ شروع کریں. تو انہوں نے یہی پوری ورکنگ جو انہوں نے پاکستان میں کی ہوئی تھی یہ ساری کی ساری انہوں نے ایز اٹ از امپلیمنٹ کر دی ملائیشیا میں. ملائیشیا میں اس وقت جو ٹیکس پیئر ہیں وہ 82% آف دا ٹوٹل پاپولیشن. یہ بڑی بات ہے جی. اور ہاں مطلب یہ ٹیکس براڈننگ کی, اور جو پاکستان میں ہے یہ اس وقت ہارڈلی 17% ہے. اب دیکھیں کہ اسی چیز کو اگر یہ لے کے آگے چلتے تو اگر وہ ملائیشیا جو ہے وہ 82-83% پہ جا سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں جا سکتا. جی ہم آتے ہیں جی دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں. ناظرین ایک بار پھر وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر حاضر, تو ہمارے ساتھ رہیے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں سر یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم ٹیکس ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو آپ کا جو ٹیکس کا جو ریٹ ہے, براڈن کی تو بات انہوں نے کی, اور وہ نہیں ٹیکس جو آپ لے رہے ہیں اس کی ریسٹرکچرنگ کی جائے کہ آپ اس کو ریشنلائز کیا کریں. ریشنلائز سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو ٹیکس لیا جا رہا ہے مختلف پروڈکٹس پہ, سیلز ٹیکس ہے آپ کا, انکم ٹیکس ہے آپ کا, جتنے بھی ٹیکسز ہیں اس کو ریشنلائز کریں اور اس کو ایک ون ونڈو کے تحت نا اس کو ایک جگہ پہ فوکس کر دیں. آپ ایک جگہ یہ FBR ہی کرتا ہے نہیں, لیکن سر FBR کر تو رہا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں ان کے ڈفرینٹ انہوں نے بنائے ہوئے سلیبز بنائے ہوئے ہیں. تو میں کہتا ہوں وہ سلیبز رہیں لیکن اس کو بڑا سمپلیفائی کر دیں. دیکھیں سمپلیفائی جب آپ کریں گے تو مجھے اگر پتا ہے کہ میں نے اگر 5 روپے ٹیکس دینا ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا ایز اے بزنس مین. اگر آپ میرے سے کہیں گے جی میں اس چیز پہ آپ سے 15% لوں گا, ادھر سے 10% لوں گا, ریبیٹ پہ یہ کروں گا, اس پہ وہ کروں گا, تو وہ ڈسکریشن جائے گی. یس, تو وہاں پر یہ پرابلمز ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو جتنا سمپلیفائی کر سکتے ہیں اتنا سمپلیفائی کریں, اور آپ جو آپ کا اپنا جو سیل ٹیکس ہے, انکم ٹیکس ہے, آپ کے کسٹم ہے, ساری چیزوں کو ریشنلائز کریں. اور دنیا کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. اب ڈیجیٹل ورلڈ ہے, اب ہم یہ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا جو ٹیکس پیئر ہے اس کو آپ ڈیجیٹل اکانومی اب آگے ساتھ آپ دیکھیں ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے, تو آپ اپنا جو ٹریڈر ہے, چھوٹا بزنس مین, اس کو ٹرین کریں, اس کو انسینٹیو دیں. جب تک ہم انسینٹیو نہیں دیں گے. شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں, آپ کو اس قسم کی پروپوزل آپ گورنمنٹ کو چیمبر کے تھرو بھی دیکھیں جی, گورنمنٹ نے آگے سے جو ہے نا وہ تھوڑی سی تبدیلی لائے ہیں. FBR کے اندر جو ہے نا انہوں نے یہ جو نیشنل ٹیرف کمیشن ہے, جو پالیسی میکنگ ہے نا, وہ FBR سے ہٹا رہے ہیں اب. اور پہلے خالی یہ جو پالیسی میکنگ جو تھی نا وہ FBR کے اندر ہی تھی. تو جو ابھی پالیسی ان کی آ رہی ہے وہ یہی آ رہی کہ اس کو جو ہے نا FBR سے ہٹا کے یہ علیحدہ پالیسی میکنگ کے اوپر لے کے آئیں گے. ہاں جی وہ ہاں جی. اس میں دیکھیں جی ہمارا جو اس سال بھی فوکس رہا ہے کہ اس میں جو نیشنل ٹیرف کمیشن ہے نا وہ اس کے اوپر اس کا کافی جو ہے نا کام ہے ورک آؤٹ کرنے کا, کیونکہ بہت ساری جو بزنس پروڈکٹس جو ہے نا وہ یہاں پر دیکھیں ٹیکس کہاں سے انکریز ہوگا. دیر آر تھری ایریاز. ایک جو ہے ایگریکلچرل ہے, ایک انڈسٹری ہے, اور ایک ہے سروس سیکٹر. سروس سیکٹر جو ہے نا وہ اس ملک کا سب سے زیادہ ہے, آلموسٹ لائک اوور 50%, جو ویلیو ایڈیشن کے اندر بھی آ جاتے ہیں چیزیں. انڈسٹری سیکٹر جو ہے نا وہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے اس کی گروتھ ریٹ جو ہے نا وہ قریباً کوئی 18-19 کے اوپر چلی گئی ہے.
تقریباً. پالیسیز کی اور انٹرنیشنل ہاں جی, اور کوئی جو ہے نا ایگریکلچرل کے اندر ہمارے پاس اتنا اسکوپ ہے, اتنی بہتر چیزیں, ہمارا رائس اتنا بہترین ہے, ہمارا جو ہے نا مطلب ہماری پروڈکٹس جو ہیں کاٹن کے اندر ہم اتنے اچھے پروڈیوسر ہیں. تو جس مطلب کاٹن کے اندر تو ہم یہ دیکھیں ہمارا جو را مٹیریل ہے وہ یہاں پہ بن رہا ہے, اور ہم اس کو جو ہے نا بنگلہ دیش بھیج رہے ہیں یا باقی ملکوں میں بھیج رہے ہیں, اور ویلیو ایڈیشن وہ کر کے تو ان کی جو ایکسپورٹ تھی وہ قریباً کو 37-38 بلین تک چلی گئی ہے. تو ہمیں جو ہے نا اپنی یہ سیکٹرز کے اوپر فوکس کرنا ہے جو سیکٹرز آپ کے اسٹرینتھ کے اوپر ہیں. چائنا دیکھیں, چائنا نے انڈسٹریل گروتھ میں بوم لائے ہیں, چائنا اور انڈیا, اور آج ان کی جو ہے نا جی ان کی خالی اوور $1 بلین جو ہے, مطلب کوئی 2.27 کے قریباً جو ہے نا وہ خالی ان کی ایک صرف سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہے. ہماری جو مطلب ٹوٹل جو ایکسپورٹ ہے ان کے ڈکلائن آیا ہے, ان کی انفلیشن, لیکن ہاں جی وہ بالکل. لیکن دیکھیں اصل میں آپ کو جو ہے نا وہ پالیسیز کو ذرا بہتر کرنا ہے. پالیسی کب ہوگی؟ جب آپ کے پاس جو لیڈ ڈاؤن انفراسٹرکچر جو اسٹیٹکس ہے نا وہ آپ کے پاس ہوگا. ہماری گورنمنٹ کے پاس اسٹیٹکس نہیں ہے. یہاں پہ کیا چیز بن رہی ہے, باہر سے کیا آنی ہے. جس طرح آپ کو ایک مثال دوں, یوریا کی ایک مثال ہے, گورنمنٹ نے اس کے اوپر اسٹڈی کیا تھا, 3 لاکھ ٹن جو ہے وہ یوریا جو ہے وہ یہاں پر مطلب ریکوائرمنٹ ہے. 1.5 لاکھ ٹن کی کیپیسٹی ہے, اور 1.5 لاکھ ٹن جو ہے نا وہ آپ نے باہر سے منگوانی ہے. تو یہ ٹریڈ اور انڈسٹری کے اندر اس طرح کا یہ جو ہے نا ڈیٹا وغیرہ جو ہے نا یہ کلیکشن سسٹم بنائیں, کیا چیز منگوانی ہے, کیا چیز یہاں پہ لگی ہے, کیا چیز باہر سے منگوانی ہے. یہ ہمارے منسٹری آف انڈسٹری اور اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ جو ہے نا یہ کریں گے. جب تک ان کو ایفیشینٹ نہیں کریں گے ہماری ایکسپورٹ اوپر نہیں جائے گی. یہ اب اشرف صاحب کی طرف جاتے ہیں. جی اشرف کمار صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے فرمایا یہ بزنس سے ان کا تعلق ہے, آپ کا ٹیکس یعنی ایڈوائزنگ سے اب ہو گیا, اور اس سے پہلے آپ ٹیکس کلیکشن میں بھی رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ انڈسٹری کے ذریعے چیمبرز جو ہیں وہ پروپوزل دیں اور وہ خود اپنے لوگوں کو وہ کریں, یا گورنمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کا گورنمنٹ لیول پہ بھی ہو رہا ہے, آپ آگے پریکٹس بھی کرتے ہیں. اگر کسی ملک نے گرو کرنا ہے تو اس میں جس طرح کی یہ گورنمنٹ کی اس وقت کی پالیسیاں ہیں کہ جی ادھر سے پیسے بچا لو, ادھر سے کر لو, اپنے جو ایکسپینڈیچر ہے اس پہ کٹ لگا لو, تو اس طرح سے یہ انڈسٹری جو ملک ہے یہ گرو نہیں کرتا, اس کی جی ڈی پی نہیں بڑھتی. اس کی جی ڈی پی بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی جو انڈسٹری ہے, اس کا جو مینوفیکچرنگ یونٹ ہے یہاں میکسیمم لگیں. جیسے آپ موبائل فون کا دیکھ لیں, اس وقت ہمارے ملک میں تقریباً کوئی 23 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ موبائل استعمال کر رہے ہیں, اور اس کی آبادی سے زیادہ, جی آبادی سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں. ہمارے پاس بھی 4-4 5-5 سمیں ہوتی ہیں, تو ایسے ہی ہے نا, مطلب آبادی سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں, لیکن اور وہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں. نہیں سر, جو کارڈ کرتا ہے وہ سر ٹیکس تو یہ اس کا امپورٹ سٹیج کے اوپر ہی کٹ گیا ہے نا. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں, وہ پتہ نہیں اب وہ جو فون کو چھوڑے, وہ جو ہم سروس ہے وہ سروس کی بھی ضرورت سروس جو بھی آپ کرتے ہیں, نہیں سروس سے بھی آتا ہے. لیکن اگر یہی موبائل انڈسٹری یہاں پاکستان میں لگی ہوتی تو ایک تو ہمیں ہماری یوتھ جو ہے اس کو ایک تو سروس ملتی, روزگار کے ذرائع اس میں کھلتے, اس میں ہماری جو ہے وہ یوتھ وہ انگیج ہوتی اس میں. اور نمبر 2 یہ اسی سے جو ہے وہ جو گورنمنٹ کو ریونیو جو ہے وہ بھی جنریٹ ہوتا ہے, اس کو ٹیکسز آتے, سروسز سے بھی آتے, اس کے مینوفیکچرنگ یونٹ سے بھی آتے, اس کے ریٹیلر بھی, ہول سیلر, سارے ڈسٹریبیوٹر سارے اس میں شامل ہیں. اس کے پولیٹیکل بینیفٹ بھی تھے اور فائنینشیل بینیفٹ بھی, دونوں چیزیں, معیشت اور سیاست. ایک دو چیزیں میں سر اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. سر 3 فیکٹرز ہیں. کسی بھی کنٹری نے اگر ترقی کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ نے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو انڈسٹریلائزیشن کرنی پڑے گی. بالکل, انڈسٹریلائزیشن کرنے کے لیے آپ کو جو را مٹیریل ہے, جو آپ کی چیپ انرجی سورس ہے وہ پرووائڈ کرنا پڑے گا. اور پھر گورنمنٹ کو کیا کرنا پڑے گا کہ ٹیکس ہالیڈیز, اپنے ٹیکس مثلاً دیکھا جائے کوئی بندہ انڈسٹری لگاتا ہے تو آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, انڈسٹریل زونز بنائیں. نہیں کیا تو جاتا ہے نہیں, لیکن سر انڈسٹریل بٹی صاحب پتہ کیا, بٹی صاحب میں بتاتا ہوں نا, آپ دیکھیں انڈسٹریل زونز بننے چاہیے, وہاں پر آپ ان کو انفراسٹرکچر دیں. اب آپ دیکھیں جتنے بھی انڈسٹریل زون ابھی جو بن رہے تھے, پچھلی حکومت نے بنائے, ابھی یہ بنا رہے ہیں, وہاں پہ آپ نے زونز بنا دی, لیکن وہاں پہ آپ انفراسٹرکچر لوگوں کو دیں.
انفراسٹرکچر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو وہاں پہ بجلی دیں, پانی دیں, گیس دیں. جب تک یہ چیزیں گورنمنٹ تو یہ کلیم کرتی ہے نا, اب ایسا گیس کی سر دیکھیں گیس کہاں اویلیبل ہے, آپ دیکھیں اس وقت کہاں شارٹیج ہے. ابھی سردیاں کہا کہ وہ بایو سسٹم سے آپ وہاں سے گیس نہیں پیدا سر, کریں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے, انڈسٹریلائزیشن نہیں کریں گے, چیپ سورس آف انرجی نہیں دیں گے, جو را مٹیریل چاہیے انڈسٹری کے لیے وہ پرووائڈ نہیں کریں گے, اور اس کے ساتھ آپ انڈسٹریلسٹ کو, بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے ٹیکس کی شکل میں ہر حوالے سے. اس کے لیے پولیٹیکل ول بھی چاہیے اور پولیٹیکل ول چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں جب تک ہم پرووائڈ نہیں کریں گے اس وقت تک چیزیں نہیں کرتے. اس میں یہ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو جو آپ کے پاس جو چیزیں پڑی ہیں نا, دیکھیں گورنمنٹ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, شارٹ آف فنڈ ہے. میں نہیں سمجھتا آج جو ریزرو بنا لیا ہے 17-18 بلین کے اوپر دوبارہ چلا گیا ہے. دیکھیں جب اگر میں نے پیسے زیادہ دینے ہیں تو یہ ریزرو تو اس کا مطلب نیگیٹو میں جا رہا ہے. تو اس ریزرو کو کس طرح کریٹ کیا, اپنے ریسورسز کو دیکھا جائے. اب جس طرح آپ چلے جاتے ہیں جی کسی بھی لیسکو کے آفس میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ, تو وہاں پہ کم از کم 1000 قریباً 1200 جو ہے نا باہر پیچھے ٹرانسفارمر ہی پڑے ہوتے ہیں. وہ آج ٹیکنالوجی جو ہے نا بڑھ گئی ہے. آج تو آپ دیکھیں نا انورٹرز آ گئے ہیں, تو پہلے اے سی کے اوپر چلتا تھا, اب اے سی سے ڈی سی جو ہے وہ کرنٹس آ گئی, مطلب چیپر سورس بہت سارے آ گئے ہیں. ان کو آپ ان چیزوں کو جو وہ وہاں پر جو 500 یا 1000 جو ٹرانسفارمر پڑا ہوا ہے اس کو آپ بیچیں, اس کو بیچ کے اس کی جگہ پہ جو ہے نا 15 لے لیں, تو وہ اس پیسہ سے وہ جو پیسہ وہاں پہ جو یعنی جامد پڑا ہوا ہے بالکل اس کو نکال لیں. جی اب کنکلوڈنگ ٹائم ہمارے پاس محدود ہے. جی اشرف قمر صاحب, جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اور شیخ صاحب نے فرمایا کہ ہم کس طرح سے, کیونکہ اب انٹرنیشنل پریشرز بھی ہیں اور کئی انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے ذریعے, ورنہ ہمارے سورسز تو بہت ہیں, ہمارے پاس لینڈ ہے, منرلز ہیں, ایوری تھنگ, وی ہیو ایوری تھنگ, لیکن کوئی انٹرنیشنل کنٹرول ہے یا ہمارا پولیٹیکل سیٹ اپ ایسا ہے یا ہمارے یہاں کوئی بزنس مین کا عدم اعتماد کی وجہ سے ہے, کیونکہ آپ کا تینوں طبقوں سے انٹرنیشنلی بھی آپ کا واسطہ رہتا ہے. اس کو کنکلوڈ کریں ذرا کہ ہم کس طرح سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. سر اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اور انڈیویجولس کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں یہ FTAF جو ہے, یہ اس کی جو ساری امپلیمنٹیشن ہے یہ تو ہمارے اوپر ہے. یعنی ہم پہلے بلیک سے گئے, گرے میں آئے, اب پھر پتہ نہیں گرے میں اب کیا سلسلہ بنتا ہے. وہی انٹرنیشنل. اچھا اب یہ دیکھیں اس کی وجہ سے اب کوئی ہمارا جو فارن انویسٹر ہے وہ یہاں پیسے بھیجتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے اوپر چیک لگتا ہے کہ یہ پیسے کیوں بھیج رہا ہے. تو جب وہ پیسے وہاں سے اس کے لیے بھیجنے ہی مشکل ہیں تو وہ کیا اس کے لیے جب کیسے بڑھائے گا, اس کو وہ اپنی وہ اتنا ہی ایک سرٹن ایکسٹینٹ تک وہ چلے گا, اس کے بعد آگے وہ نہیں ہے, اس کو آگے اپنا نہیں لے کے آئے گا. یہ انٹرنیشنل ریسٹرکشن یہ ہاں جی یہ ہے یہ ہم اتنا ریسورسفل ہونے کے باوجود اپنے ریسورسز کو کس طرح سے نکلے اس میں سے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کو. سر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوکل جو مینوفیکچرر ہیں ان کو پروموٹ کریں. جس طرح سے چائنا نے بجلی, گیس, ٹیلی فون یعنی یوٹیلیٹیز جتنی بھی ہیں وہ اپنے مینوفیکچرر کو فری دیتے ہیں. جیسے انڈیا نے بھی کہتے ہیں کہ وہاں بھی ایگریکلچر والوں کو انڈیا کا تو آپ دیکھ رہے ہیں نا, انڈیا کا تو ہماری اکانومی کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ان کی ایک IT کی جو اس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ہماری یہ پوری ایکسپورٹ سے وہ ڈبل ہے. بالکل جی, یہ گورنمنٹ کہتی ہے جی بینک کے تھرو جو ہے وہ جانا چاہیے جی, بالکل جو پیسے جو ہے نا باہر جانے چاہیے, آنے چاہیے. بات یہ ہے کہ یہی جو بات ابھی ہوئی ہے تو کس طرح جائے, کس طرح لوگ کریں گے. لوگ ٹیٹیوں کا استعمال کیوں کرتے ہیں, ٹیٹیوں کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ جو وہ کاسٹ ہے نا یہاں پر جو انلیگل سورس سے جو مال آتا ہے اور جو لیگل جو کمرشل امپورٹر جو ہے وہ بیچارہ پس گیا ہوا ہے, اس کے اوپر ڈیوٹی اور ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ جو دوسرے سورس سے مال آتا ہے نا اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتا. اگر اس کو اپنے لیگل فریم ورک میں دکھاتا ہے تو وہ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتا. تو گورنمنٹ کو جو ہے نا اس چیز کو بیلنسز, اس چیز سر یہ چیزیں ہم چیزیں جو ہے نا یہ جو چیزیں ہیں نا ہم اٹھا چکے ہیں ان کے آگے کہ دیکھیں یا تو اس کو دیکھیں جب تک جو امپورٹ آپ کر رہے ہیں نا یا تو اس کو آپ بارڈر ٹریڈ کو آپ بند کریں, اسٹرکٹ کر دیں. نہیں کر سکتے, اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی ڈیوٹی
اسٹرکچر جو ہے نا آپ کو سارا ریوائز کرنا پڑے گا. جب تک آپ ریوائز نہیں کریں گے نا, کمرشل امپورٹر جو ہے جو آپ کو ریونیو دیتا ہے, دیکھیں ساری چیزیں تو یہاں پہ نہیں بنتی, کچھ چیزیں تو باہر سے آنی ہیں, تو اس کے لیے کمرشل امپورٹر ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. تو وہ اگر باہر سے ہاں جی, اس طرح جس طرح مینوفیکچرر ہے وہ یہاں پہ بہت بڑا اثاثہ ہے. اچھا بھٹی صاحب, یہ جو آپ نے بڑی اہم بات کی کہ اس میں 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہیں. سب سے پہلے آپ نے پرپوزل کی بات کی. سر پاکستان کے تمام چیمبرز ہیں وہ ہر سال بجٹ سے پہلے 5-4 مہینے پہلے ہم پرپوزل بھجواتے ہیں. مسئلہ صرف پرپوزل بھیجنے سے نہیں ہے, ان کو بھی پتہ ہے پرپوزل سب کچھ پتہ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب تک اپنے آپ میں نئے ٹرینڈز, اب دیکھیں اس وقت ڈیجیٹل اکانومی کی بات ہو رہی ہے, جب تک ہم اپنے آئی ٹی سیکٹر پہ فوکس نہیں کریں, انڈسٹریلائزیشن نمبر 1, نمبر 2 پہ کر تو رہی ہے گورنمنٹ اپنے, لیکن سر جب تک ہم ڈیجیٹل اکانومی کی طرف نہیں جاتے اور اپنے ٹریڈرز کو, بزنس مین کو اس پہ ہم ٹرین نہیں کرتے اور ہم آئی ٹی سیکٹر کی طرف ایکسپورٹ نہیں کرتے, اور سب سے جو اہم اور لاسٹ بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی ایکسپورٹ اورینٹڈ جو انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ نہیں کرتے, ملک ترقی نہیں کر سکتا. کیونکہ کسی بھی ملک کی ترقی کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, تو اس کے لیے وہ تمام اسٹیپس, بڑا رقبہ پڑا ہوا ہے ایگریکلچر کو بڑھانا چاہیے. لیکن سر اب دیکھیں, میں سر آخری بات سر ایگریکلچر کے حوالے سے بات کروں گا. اس وقت جو سی پیک ہے اس میں سب سے بڑا بینیفٹ ہم یہ لے سکتے ہیں کہ چائنا کو ہماری ایگریکلچر پروڈکٹس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم سی پیک کے تھرو ایگریکلچر پروڈکٹس کو وہاں بھجوائیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک موقع ہے, ہم اپنی جو ایگریکلچر جو ہے اکانومی کو اسٹرانگ کریں. جو ایگریکلچر کا تھوڑا سا حوالے سے, ایگریکلچر میں ایگریکلچر ٹیکس اب پروونسز میں ہے, پروونسز میں ٹیکسز میں اس بار انہوں نے تھوڑی سی ریلیکسیشن یہ دی ہے کہ جو پہلا 4 لاکھ ہیں اس کے اوپر انہوں نے کوئی ٹیکس چارج نہیں کرتی. یعنی ایگریکلچر سیکٹر میں بیسک ایگزمپشن انہوں نے 4 لاکھ روپیہ کر دی ہے. اس کے بعد جو 4 لاکھ کے بعد 8 لاکھ تک ہے اس کے اوپر صرف 1000 روپیہ ایگریکلچر ٹیکس ہے, اور 8 سے 12 کے درمیان آ جاتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کر دیا ہے 2000 روپیہ. یعنی 12 لاکھ روپیہ اگر کسی کی ایگریکلچر انکم ہے اس کے اوپر صرف 2000 روپیہ ٹیکس چارج ہوگا. اور جی یہ بہت اس کے بعد سر آپ آگے ایگریکلچر بیچارہ وہ اس طرح سے سسٹمائز بھی نہیں ہے نا جیسے انڈسٹری. نہیں, اس میں بھی سر آگے وہ دو طریقے ہیں کہ وہ اس کا وہ پہلے اس کے جو 12 ایکڑ ہیں اس کے فری ہیں, اس کے بعد آگے وہ 300 اس کا, وہ تو ابھی 12 ایکڑ والا کر بھی کیا سکتا ہے, اپنا گھر کا ہی گزارا کرے گا. تو اس میں سر انہوں نے یہ ایک اچھا کام کیا ہے کہ اس کے ریٹس بڑھائے ہیں, ورنہ اس کی بیسک ایگزمپشن جو ہے وہ 80,000. اب اس کو تھوڑا سا وہ بھی کرنا چاہیے کہ فیسیلیٹیٹ بھی کریں اس طرح سے کہ ان کو کوئی ریسرچ ادارے اور وہ ایڈوائز کریں کہ کیا چیز, جیسے ایگریکلچر پوری دنیا میں, سر ایگریکلچر جو شعبہ ہے نا اس کو پوری دنیا میں ہر ملک اس کو سبسڈائز کرتا ہے, انڈیا کر رہا ہے. بالکل وہ ضروری, جب تک ہم اس کو سبسڈائز نہیں کریں گے وہ کر بھی نہیں سر. یہ دیکھیں یہ فوڈ جو ہماری نا کسی بھی ملک کے لیے سب سے امپورٹنٹ اس کی فوڈ سیکیورٹی ہے. تو فوڈ سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایگریکلچر کو پروموٹ کریں, اس سے ہم ایکسپورٹ بھی بڑھا سکتے ہیں. سر دیکھیں کاٹن کی بات کر لیں, اور وہ بلکہ گھروں میں فروغ دیا جائے کہ یہ سسٹم کو, یہ ہمارے پاس ٹائم کی اسٹین ہے جی, ٹرننگ فالنگ ہو رہی ہے ہمارے یہاں بہت سے, تو ہمارے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے. اگر ایگریکلچر کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا, یہ پہلی بار ایک ایسا اچھا انسینٹیو گورنمنٹ نے دیا ہے کہ 12 لاکھ کے اوپر اگر 2000 روپیہ ٹیکس ہے, پہلے تو اس کا ٹیکس ہی یہ 80,000 کی بیسک ایگزمپشن, اور اس سے اوپر جو ہے وہ 7.5% سٹارٹ ہوتا تھا, اور وہ جو بزنس والی کلاس ہے اس سے بھی اس کا 3-4 ٹائم زیادہ ٹیکس ہوتا تھا. تو اس وجہ سے وہ ایگریکلچر والوں کو تو ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں آتی ہوئی ٹیکس ہے کیا, اس لیے ہمارے یہاں نہ اتنے ایجوکیشن, وہ بیچارے تو وہ بالکل نیچے ہیں نا. بہت شکریہ آپ حضرات کا, جناب اشرف قمر صاحب, جناب شیخ صاحب, جناب ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا اور لوگوں کو آگاہی کی ہے, دی لوگوں کو ٹیکس کے معاملات میں, انڈسٹری کے معاملات میں, اور ملک کی ترقی کے لیے ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں ملک کی معیشت اور سیاست کو بہتر انداز میں صحیح طرح سے صحیح رہنمائی دینے کے لیے. آئندہ بھی ہم آپ حضرات کی اور دوسرے لوگوں کی رائے لیتے رہیں گے. ناظرین بہت مہربانی, شکریہ. آئندہ دوسرے کسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.
तालीम की महरूमियों से लेकर तालीम के आला मेयार तक, घर की रिवायात से लेकर सेहत के बुलंद मुकामात तक, लाकानूनियत के अंधेरों से लेकर कानून की बालादस्ती तक, अवामी मसाइल से लेकर कानूनी विरासती वसाइल तक, हॉस्पिटल की इमरजेंसी से लेकर खेल के आबाद मैदानों तक, टैक्स कल्चर से लेकर टैक्स निज़ाम तक, बच्चे के पैम्पर से लेकर मरने वाले के कफन तक, दहशतगर्दी से लेकर अमन की शक्ल में रोशन पाकिस्तान तक। DMH